اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے، یقیناً آپ کا جواب ہوگا ایلون مسک۔ ایلون مسک اس وقت دنیا کا امیر ترین انسان ہے، جس کی پراپرٹی ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً $735 بلین بنتی ہے۔ لیکن کیسا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایلون مسک اور دنیا میں جتنے بھی امیر انسان ہیں ان کی پراپرٹی ایک شخص کے مقابلے کچھ بھی نہیں تھی، یعنی ایک انسان ہسٹری میں ایسا گزرا ہے جس کی پراپرٹی ان سب سے زیادہ تھی، جس کا نام تھا منسا موسا۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں منسا موسا کون تھا اور اس کی اتنی زیادہ پراپرٹی ہونے کی وجہ کیا تھی۔ السلام علیکم۔ 14ویں صدی میں مغربی افریقہ میں ایک سلطنت تھی جس کا نام تھا مالی۔ اس کی سرحدیں آج کے دور کے گنی، نائجر، سنگال، موریتانیہ اور کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کے اس خطے میں اس ٹائم کے قدرتی ریسورسز یعنی کہ نمک اور سونا پائے جاتے تھے۔ 1311 میں ابو بکر ثانی یعنی ابو بکر دوئم جو کہ اس علاقے کا منسا تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے اس علاقے کے بادشاہ کو منسا کہا جاتا تھا۔ وہ سلطنت جس کا نام مالی تھا وہ 3 طرف سے تو خشکی سے گری ہوئی تھی، لیکن ایک طرف سے وہ بحر اوکینوس کے ساتھ لگتی تھی، اور اس سلطنت کے بادشاہ کو بحر اوکینوس پار کر کے دوسری طرف جانے کا بہت شوق تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت کو مزید پھیلایا جائے، اور وہ بحر اوکینوس کی دوسری طرف بھی اپنی سلطنت کو بٹھانا چاہتا تھا۔ ایک دن اس بادشاہ نے 300 کشتیاں تیار کروائیں، جس میں 100 میں کھانا اور پانی تھا، جبکہ 200 میں سپاہی سوار تھے جو کہ اس علاقے کی خبر لینے جا رہے تھے کہ وہاں پر کوئی سلطنت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اسے کس طریقے سے ہرایا جائے۔ انہیں روانہ کر دیا جاتا ہے، لیکن بہت دن بعد صرف ایک کشتی واپس آتی ہے۔ جب وہ کشتی واپس آتی ہے تو ابو بکر دوئم اس کے کیپٹن سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا ہوا ہے اور باقی کشتیاں کہاں ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ سمندری سیلاب آیا جس کی وجہ سے ساری کشتیاں ڈوب گئی اور صرف ایک کشتی وہاں سے آ سکی اور وہ ہماری کشتی ہے۔ اب اس میں بتاتا چلوں کہ اس وقت کوئی بھی ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوتی تھی، یا ہوتی تھی تو بہت کم ہوتی تھی۔ سمندر میں ڈائریکشن استعمال کرنے کے لیے جو آلات استعمال کیے جاتے تھے وہ بھی اتنے زیادہ موڈیفائڈ نہیں تھے، یعنی کہ انسان انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈائریکشن کو عبور کر بھی سکتا تھا اور راستہ بھٹک بھی سکتا تھا۔ اس حادثے کے کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ نے دوبارہ بحر اوکینوس کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ایک اسٹڈی کے مطابق اس نے 2000 اور ایک اسٹڈی کے مطابق اس نے تقریباً 3000 کشتیاں بنوائی، اور اس بار ان کے ساتھ خود جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ جاتے ہوئے ایک موسیٰ نامی شخص کو اس علاقے کا بادشاہ بنا گیا، جسے ہم آج کے وقت میں نائب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ موسیٰ کو نائب بنا گیا۔ موسیٰ 1280 میں مالی میں پیدا ہوا۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق موسیٰ رویل فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور وہ فاغا لی کا بیٹا تھا، لیکن کچھ ہسٹورینز کے مطابق موسیٰ کا تعلق رویل فیملی سے ہی تھا، لیکن وہ ابو بکر دوئم کا ایک مشیر تھا جو کہ بہت ہی عقل مند اور ذہین شخص تھا۔ ابو بکر دوئم جاتے ہوئے اسے اپنا نائب بناتا گیا، لیکن اس کے بعد بہت عرصے تک ابو بکر کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یعنی کہ ان کا قافلہ بھی سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ہسٹری کے مطابق کچھ ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ دوبارہ کبھی بھی مالی سلطنت میں واپس نہیں آئے۔ جب کافی عرصے تک ابو بکر واپس نہیں آیا تو منسا موسیٰ نے اپنے طریقے سے حکومت کو چلانا شروع کر دی۔ منسا موسیٰ 1312 میں مالی کا بادشاہ بنا۔ جب ابو بکر دوئم گیا تو اس وقت مالی کی سلطنت کے حالات بالکل ٹھیک تھے اور بہت اچھے طریقے سے وہ حالات چل رہے تھے، لیکن منسا موسیٰ شاہی سونے کو اور زیادہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے بہت سے منصوبے بنائے۔ سب سے پہلے منسا موسیٰ نے اپنی سلطنت میں نکلنے والی سونے اور نمک کی کانوں پر ٹیکسز لگا دی، یعنی کہ جتنا بھی سونا اور نمک نکلتا تھا اس پر ٹیکس دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد منسا موسیٰ نے اپنے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا، یعنی کہ جن علاقوں میں نمک اور سونے کی کانیں زیادہ تھی ان علاقوں میں منسا موسیٰ نے اپنی حکومت کو بٹھانا شروع کر دی۔ منسا موسیٰ اپنے دین اسلام کو تو ساتھ لے کے چلا ہی چلا، لیکن اس نے دوسرے دینوں کو بھی پریورٹی دی تاکہ کوئی اندرونی فتنہ نہ کھڑا ہو سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مالی کے ارد گرد ساری اسلامی سلطنتیں تھی، جس کی وجہ سے اسے باہر سے کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی بھی ملک ان پر حملہ کرے گا، یعنی کہ جنگ کا کوئی بھی خوف نہیں تھا۔ مالی میں نمک اور سونے کی بہت زیادہ کانیں تھی، لیکن وہ کانیں موسیٰ کی پراپرٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ نے ان پر بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے جو کہ سونے اور نمک کی شکل میں ہی تھا، اور سارا مالی
انہی ٹیکسیز پر گزارا کرتا تھا اور بہت ہی اچھے حالات تھے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت مالی سلطنت ٹیکسیز پر چلتی تھی. منسا موسیٰ کی اسٹریٹجیز کچھ ایسی تھی کہ اس نے کبھی بھی ان کانوں کا کسی حکومت کو پتہ لگنے نہیں دی. جو ورکرز ان کانوں سے سونا نکالتے تھے وہ اپنے مالک کو سونا دیتے تھے اور اس کے بدلے گھر کی چیزیں اس سے لیتے تھے, اور اسی طرح وہ مالک سونا آگے دے دیتا تھا اور ان سے گھریلو ضروریات چیزیں لے لیتا تھا. اور اسی دوران منسا موسیٰ جو کہ اس علاقے کا بادشاہ تھا وہ ان سے ٹیکسی لے لیا کرتا تھا. جس طریقے سے یہ سسٹم چلتا گیا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ سونا کہاں سے نکلتا ہے, اور نہ خریدنے والے کو پتا کہ سونا کہاں سے نکلتا ہے اور نہ بیچنے والے کو پتا کہ سونا کس کو بیچا جا رہا ہے. اب قدرتی ریسورسز میں سونے کا تو سمجھ آتا ہے کہ سونا ایک قدرتی ریسورس ہے, سو اس پر ٹیکس لگانا بنتا ہے. لیکن اس وقت نمک بھی ایک قدرتی ریسورس ہی تھا, کیونکہ نمک آج بھی کانوں سے ہی نکلتا ہے جو کھانے والا نمک ہوتا ہے, اور وہ ایک قدرتی ریسورس ہی ہے. صحراؤں میں نمک خوراک کو تازہ رکھنے کا بھی کام کرتا ہے اور کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے. سو نمک کی اہمیت بھی سونے کے برابر تھی. اسی طرح ایک پھل تھا جس کا نام تھا کولا, وہ صحرائی علاقوں میں جسم میں موجود پانی کی قلت کو پورا کرتا تھا. سو ان تین چیزوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور ان پر منسا موسیٰ نے ٹیکسز بھی لگائے تھے. موسیٰ کی دولت کا نظارہ 1324 میں ہوا جب منسا موسیٰ حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا. منسا موسیٰ کا سفر تقریباً 9600 کلومیٹر تھا اور اس نے حج کے لیے ایک قافلہ تیار کیا. گیس کریں اس میں کتنے آدمی ہوں گے؟ 5000, 10,000؟ نہیں, اس میں تقریباً 60,000 افراد شامل تھے, جن میں 12,000 صرف غلام تھے. منسا موسیٰ کے قافلے میں ہزاروں اونٹ تھے, لیکن خاص بات یہ ہے کہ 80 سے 100 اونٹوں کی پیٹھوں پر صرف سونا لدا ہوا تھا, یعنی کہ تقریباً 80 سے 100 اونٹ صرف سونا ہی لے کر جا رہے تھے, جبکہ باقی اونٹوں پر سامان اور سواریاں سوار تھیں. منسا موسیٰ جب حج کے لیے روانہ ہوا تو وہ راستے میں جو بھی کوئی ضرورت مند نظر آتا اسے سونا دیتا جاتا. جب وہ مصر کے شہر کوفہ میں پہنچا اس نے تقریباً وہاں پر 20,000 کلو سونا سخاوت کیا, جس کی وجہ سے اس علاقے میں سونے کی قیمت مٹی کے برابر ہو گئی, یعنی کہ سونا بے قیمت ہو گیا. اور ان کو اس غربت سے نکلنے کے لیے تقریباً 12 سال کا ٹائم لگا, لیکن ہسٹری میں یہ نہیں ملتا کہ وہ وہاں سے کیسے نکلے. البتہ منسا موسیٰ مکہ مدینہ گیا اور اس نے مکہ مدینہ اور کعبہ میں بھی اسی طریقے کے ساتھ سونا لوگوں میں بانٹا, جس کی وجہ سے انہیں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. البتہ منسا موسیٰ اپنے ساتھ آتے آتے بہت زیادہ بزنس مین کو بھی لے کے آیا, یعنی اس وقت کے بہت زیادہ تجارتی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے افریقہ واپس گیا. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کچھ عالموں ممار کو بھی اپنے ساتھ لے کے گیا, اور اس نے مالی کے ایک شہر میں ایک یونیورسٹی بھی بنائی جس سے دنیا کے دور دور سے لوگ اس علاقے میں آنے لگے. البتہ منسا موسیٰ کے اس سفر کے بعد یورپ میں ایک نقشہ دکھایا گیا جس میں افریقہ کے مالی شہر کو خاص طور پر واضح کیا گیا, اور اس کے ساتھ منسا موسیٰ کی تصویر لگائی گئی, اور اس میں منسا موسیٰ کے ہاتھ میں ایک سونے کی اینٹ پکڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ منسا موسیٰ اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے. منسا موسیٰ ایک عقل مند انسان تھا. جب منسا موسیٰ حج پر جا رہا تھا تو وہ جمعے کو جس جگہ پر بھی پڑاؤ ڈالتے وہ اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کروا دیتا تاکہ لوگ اسلام میں مزید آ سکیں. اسی کے ساتھ منسا موسیٰ کی دوسری بیگم کو جب راستے میں صحرا کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو منسا موسیٰ نے وہاں پر اریگیشن سسٹم لگا دیا. منسا موسیٰ ایک ایماندار آدمی تھا, لیکن منسا موسیٰ کے جانے کے بعد جن ریاستوں پر منسا موسیٰ نے حکومت کی تھی, یعنی انہیں اپنے قبضے میں لیا تھا, وہ مالی سے علیحدہ ہو گئی اور اپنی علیحدہ حکومتیں بنا لی. اور اسی کے ساتھ منسا موسیٰ کے وزیر بھی کرپٹ تھے اور انہوں نے مالی کو اپنے طریقے سے چلانا شروع کیا اور سارا مال اپنے خزانے میں جمع کرتے رہے, جبکہ شاہی خزانے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. سو مالی اس طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا اور مالی کا نقشہ بھی بہت تھوڑا ہو گیا, جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ منسا موسیٰ کے ہوتے ہوئے یہ نقشہ کچھ اس طریقے سے نظر آتا تھا, لیکن اب یہ کچھ اس طریقے کا نظر آتا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.